اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام حسن احوال اور آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد منیر الازہری آپ کے ساتھ ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم سورہ النحل کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر ہفتہ ایک سورت کے موضوعات کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس سورہ پاک کا خلاصہ رکھا جاتا ہے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ پاک میں ہمارے لیے کیا تعلیمات رکھی ہیں، انہیں ہم سمجھ کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ النحل، النحل کا معنی شہد ہے، شہد کی مکھی ہے، اور یہ آیت نمبر 68 جو آیا نمبر ہے اس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ لفظ موجود ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ اپنے گھر بناؤ چھتوں میں اور درختوں میں۔ تو یہ اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ اس سورہ کا نام النحل اس آیت سے لیا گیا ہے۔ یہ سورہ پاک مکہ پاک میں نازل ہوئی اور اس کی آیتوں کی تعداد 128 ہے۔ اس پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ مکہ پاک کے آخری دور میں نازل ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ جو مکہ پاک کا آخری دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال مکہ پاک کے اندر تشریف فرما رہے نبوت کے اعلان کرنے کے بعد۔ گویا کہ آپ 53 سال مکہ پاک کے اندر رہائش پذیر رہے، اقامت گزین رہے۔ 40 سال کی زندگی جو آپ نے نبوت کے اعلان سے پہلے گزاری، اور پھر نبوت کے اعلان کے بعد 13 سالہ مکی دور ہے، اور یہ اس دور کے آخری ایام میں یہ سورہ پاک نازل ہوئی ہے۔ اور قرآن کا مطالعہ کرنے والے یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مکہ پاک کے اندر جو صورتیں نازل فرمائیں، جو قرآن نازل کیا، اس میں عقائد کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں ان دلائل کو بیان کیا گیا ہے جو توحید کو ثابت کرتے ہیں۔ اسی طریقے نبوت کے متعلق آیات ملتی ہیں، قیامت کے متعلق، فرشتوں کے متعلق، ان کے وجود اور ان کے اثبات کے متعلق ہمیں دلائل ملتے ہیں۔ تو ایمانیات میں جتنی چیزیں شامل ہیں، اللہ رب العزت نے مکی صورتوں میں ان کو بیان کر دیا ہے، چونکہ مکی صورتیں اور مکہ کے دور میں نازل ہونے والا قرآن عقائد کو بیان کرتا ہے، اور عقائد یہ بنیاد ہیں، اور جب بنیاد پختہ ہوتی ہے تو اس پر جو عمارت بنائی جاتی ہے وہ بھی بڑی مضبوط اور خوبصورت ہوا کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے عقیدہ کو پختہ کرے، اپنے ایمان کو صاف شفاف انداز میں اپنے دل میں جگہ دے تاکہ اس میں کسی قسم کی آلودگی نہ ہو، اور جب یہ بنیاد پختہ ہو جاتی ہے اس کے بعد انسان کی اور ایک مومن کی کامیابیوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ آئیے اب اس سورہ پاک کے جو مضامین ہیں ہم انہیں بیان کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ سورت کے ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر کیا ہے۔ قیامت کا ذکر کیوں؟ اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس سورہ پاک میں قیامت کو بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ تاکید کر رہے ہیں کہ اے میرے بندو، یہ جو کائنات ہے یہ فانی ہے، اس نے ختم ہونا ہے، اور تم نے جو عمل کیا ہے
اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا، تمہیں میرے بارگاہ میں حاضری دینی ہوگی قیامت کے دن، اور اس دن تم نے جو اچھے عمل کیے اس پر تمہیں اجر و ثواب عطا کیا جائے گا، اور جو تم نے برے عمل کیے ہیں ان پر تمہیں سزا ملے گی۔ اب اللہ رب العزت اس سورہ پاک کی ابتدا قیامت کے ذکر سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم قریب ہے، فلا تستعجلوا، تم اسے طلب کرنے میں جلدی نہ کرو، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے بلند و بالا ہے، کس چیز سے؟ جس چیز سے وہ شرک ٹھہراتے ہیں، ان اشیاء سے بلند و بالا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ شرک کیا کرتے تھے اور کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری ذات شرک سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ تو پھر جب میری ذات ہر عیب سے پاک ہوئی، ہر نقص سے پاک ہوئی، تو پھر اللہ رب العزت یہ تاکید کر رہے ہیں کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں قیامت کو لا سکتا ہوں۔ اور اس کے لیے لفظ کیا ارشاد فرمایا؟ عربی زبان کا لفظ ہے عطا، عطا امر اللہ۔ یہ سورہ النحل کی پہلی آیت ہے کہ اللہ کا حکم قریب ہے۔ عطا کا ویسے معنی ہوتا ہے عطا یا اتی اتیانا، آنا، لیکن کبھی کبھار عرب جو ہیں لفظ عطا کو قریب کے معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ بہت قریب آ چکا ہے یہ امر، یہ کام۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا عطا امر اللہ، اللہ کا حکم قریب ہے، فلا تستعجلوا، تم اسے طلب کرنے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ مشرکین مکہ اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے کہ کب قیامت آئے گی؟ تو اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں فرمائیں کہ قیامت کی آنے میں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت پنہاں ہیں وہ ہر ایک کے سامنے ظاہر نہیں ہیں، تم اسے طلب کرنے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ اگر تم جلدی کرو گے تو تمہارے پاس تو کوئی نیک عمل ہے نہیں، ایمان سب سے بڑا نیک عمل ہے وہ بھی نہیں ہے، اس میں تمہارے لیے کوئی خیر نہ ہوگی۔ بہتر ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کے اندر پوشیدہ ہے اسے پوشیدہ رہنے دو، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا قیامت برپا ہو جائے گی، اس وقت تک کے لیے انتظار کرو۔ یہ اس سورہ پاک کا پہلا موضوع ہے کہ قیامت کا ذکر اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے، اور اس خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ قیامت کو طلب کرنے میں جلدی نہ کرو، جب قیامت آئے گی تو اس کا وقوع یقینی ہے، وہ ہو کر رہے گی، البتہ تمہارے پاس ایک ٹائم ہے، ایک وقت ہے، ایک موقع ہے کہ تم اپنے آپ کو بہتر کرو اور اللہ کی بارگاہ میں آؤ، توبہ کرو، اپنے اعمال کی درستگی کرو، اپنے ایمان کو ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک کر لو، تاکہ جب کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو تو پھر شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو اس کائنات میں فائدے کے لیے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ پوری کائنات انسان کی منفعت کے لیے ہے، زمین ہے یا آسمان ہے، زمین کی گہرائی ہے، زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں، زمین کے نیچے جو چیزیں ہیں، آسمان ہے، آسمان کی پہنائیوں میں جو چیزیں ہیں، وہ سب کی سب انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے دیکھیے کس خوبصورتی کے ساتھ فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا،
حق کے ساتھ۔ حق کیا ہے؟ حق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حق انصاف ہے، حق مناسب طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کائنات کو پیدا فرما رہے ہیں، زمین کو، آسمان کو، حق کے ساتھ، اور وہ ذات ہر چیز کے پاک ہے۔ اسی طریقے اللہ رب العزت نے چوپاؤں کو پیدا کیا، اب زمین کے اوپر چوپائے پائے جاتے ہیں۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، آیت نمبر 5 سورہ النحل۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے چوپایوں کو تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا، اس میں تمہارے لیے گرم لباس بھی ہے اور دیگر منافع بھی ہیں، اور پھر ان میں سے تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو۔ بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، یہ کتنے جانور ہیں، چوپائے ہیں کہ اب ان کی کھال جو ہے، ان کی کھالوں سے ہمارے لیے گرم لباس بنتا ہے، اور یہ گرم لباس ہم سردیوں میں پہنتے ہیں تاکہ اپنے جسم کو سردی کی سختیوں سے بچا سکیں۔ اور پھر دیگر کئی منافع ہیں ان جانوروں میں، وہ آگے چل کے اللہ رب العزت خود بیان فرما رہے ہیں ان منافع کو، اور پھر ہم ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ گوشت کھانے سے جو ہے وہ ہمیں توانائی ملتی ہے، پھر اس میں کئی بیماریوں کا علاج بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات میں جو چیزیں پیدا کی ان کے منافع کو ہمارے لیے خاص کر دیا، اور فرمایا کہ تمہارے لیے ان چوپاؤں میں زیب و زینت بھی ہے۔ جب تم سفر کرتے ہو، جب تم سفر سے واپس آتے ہو، صبح کے وقت گھر سے نکلتے ہو، شام کے وقت واپس آ جاتے ہو، اور پھر یہی جانور جو ہے تمہارے بوجھ کو اٹھاتے ہیں ان شہروں تک جہاں تک تم اپنا سامان اپنی پیٹھ پر اٹھا کر نہیں لے جا سکتے، یہی تمہارا بوجھ اٹھا کر ان شہروں تک تمہیں پہنچاتے ہیں۔ اس میں گھوڑا ہے، خچر ہے، اس میں گدھا ہے، ان کے اوپر تم سواری بھی کرتے ہو، ان کو اپنی زیب و زینت کے لیے استعمال کرتے ہو، ان کے اوپر اپنا سامان لاد کر لے جاتے ہو۔ یہ سبھی کچھ انسان کے منفعت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ زمین کے منافع ہوئے، اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آسمان سے کیا منفعت میں نے تمہارے لیے اتاری ہے۔ سب سے پہلے پانی تمہیں دیا ہے آسمان سے، آسمان سے پانی اترتا ہے بارش کی صورت میں، اور کئی صورتیں ہیں کہ جن صورتوں میں پانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پر اتارتا ہے، یہ پانی پینے کے کام آتا ہے، اس پانی سے کھیتیاں اگتی ہیں، اور وہ کھیتیاں، وہ گھاس ہمارے جانوروں کے کام آتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ہمارے لیے جب آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے تو اس کے ذریعے سے ہماری کھیتیوں کو اگا دیتا ہے۔ اس میں زیتون ہے، اس میں کھجور ہے، اس میں انگور ہے، پھر ہر قسم کا پھل ہے جو ہم کھاتے ہیں۔ نہ جانے انواع و اقسام کے پھل موجود ہیں اس کائنات میں جو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اس میں اللہ رب العزت نے نشانیاں رکھی ہیں، اور پھر زمین و آسمان کے منافع کو ذکر کرنے کے بعد پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے سورج کو، چاند کو، دن کو، رات کو، ستاروں کو مسخر کر دیا ہے۔ دن بھی، رات بھی ہمارے لیے، سورج اور چاند اور ستارے بھی ہمارے لیے۔ اگر آپ اس کے اندر غور و فکر کریں تو آپ کو کتنی چیزیں مل جائیں گی کہ دن جو ہے وہ کام کرنے کے لیے ہے، رات سونے کے لیے ہے، چاند سے جو ہے وہ کیا منفعت حاصل ہوتی ہے جسم کو، سورج سے کیا حرارت ملتی ہے پوری کائنات کے ذرے ذرے کو، انسانوں کو، چوپاؤں کو،
کائنات کی ایک ایک چیز کو اس سے توانائی نصیب ہوتی ہے، اور جن علاقوں میں سورج طلوع نہیں ہوتا ان علاقوں کے لوگ جو ہے سورج کی گرمی اور سورج کی حرارت حاصل کرنے کے لیے ان ملکوں کا، ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں جہاں پر سورج کی تپش موجود ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے مختلف رنگ پیدا کیے ہیں۔ وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانو، کہ زمین میں جو کچھ پیدا کیا تمہارے لیے مسخر کر دیا، مختلفا الوانو، اس میں مختلف رنگ ہیں۔ اب اس میں بھی نشانی ہے ان کے لیے جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ اب ایک اور چیز بھی رہ گئی، سورہ آیہ نمبر 14 کے اندر اس کا ذکر کیا، اور وہ کیا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اللہ نے سمندر کو بھی مسخر کر دیا۔ کیوں مسخر کیا؟ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ، تاکہ تم اس سمندر سے لحمن طریا، تازہ گوشت کھاؤ، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اس سے زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو۔ اب اس میں کشتیاں ہیں جو پانی کو چیرتی ہوئی گزر رہی ہیں، ان کشتیوں میں بیٹھ کر ہم ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، شپس جو ہوتے ہیں بحری جہاز۔ کیوں؟ تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب دیکھیں، ان ساری نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد، یہ بالکل سورت کی ابتدائی آیات ہیں، 16 نمبر آیت تک، 17 نمبر آیت تک۔ پہلی 17 آیات اللہ رب العزت کی نعمتوں کو بیان کر رہی ہے۔ پہلے قیامت کا ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اسے قیامت کو طلب کرنے میں جلدی نہ کرو، جو اللہ نے موقع دیا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ نے اپنی ساری نعمتوں کو ذکر کیا۔ ساری نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد جو انسان کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں، مسخر کر دی، منفیت ہے اس میں، پھر آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوا سورہ نحل کی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو ڈھانپنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب دیکھیں کس خوبصورتی کے ساتھ آپ اس پروگرام کے اختتام کے بعد قرآن کھولیں اور سورہ النحل کی پہلی 17 آیات پڑھیں، آپ کا سر جھک جائے گا رب کی بارگاہ میں، آنکھوں سے آنسو روا ہوں گے کہ اللہ نے کس قدر ہمارے لیے منفعت دی ہے، زمین و آسمان کی تسخیر ہمارے لیے کر دی ہے، کیا کچھ نہیں دیا اللہ نے ہمیں؟ اور فرمایا یہ نعمتیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ تو چند ہیں، اس کے علاوہ کئی نعمتیں ہیں، مثلا ہوا، ہوا کے بغیر انسان ایک منٹ نہیں رہ سکتا، روشنی، روشنی کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، اندھیرا، اندھیرا نہ ہو تو انسان کی صحت خطرے میں ہو، اندھیرے میں جب انسان رات کو آرام کرتا ہے انسان کی باڈی کو سکون ملتا ہے، یہ کتنی نعمتیں ہیں۔ اور فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے یہ تو چند ذکر کی ہیں، اس کے علاوہ کتنی نعمتیں ہیں جو قرآن میں موجود ہیں۔ اور پھر اس کا ذکر جو ہے اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں بے شمار مرتبہ کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس، تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے، کس سے صرف نظر کرو گے؟ اتنی نعمتیں ہیں تم کسی سے صرف نظر کر نہیں سکتے۔ اور پھر ایک اور بڑا اہم موضوع جو سورہ پاک کے اندر بیان ہوا،
وہ یہ کہ جب انسان ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رب کی عبادت کرتا ہے اور رب کی عبادت کرنے کے بعد جب اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کیا ارشاد فرمائے گا؟ ارشاد فرمائیں گے وقیل للذین اتقوا، آیت نمبر 30 سورہ النحل کی، اور کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری کی، رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا اور تقوی اختیار کیا، ڈرتے رہے، ماذا انزل ربکم، کہ وہ کیا ہے جو اتارا ہے تمہارے رب نے، قالوا خیرا، تو وہ یہ کہیں گے کہ رب نے ہمارے لیے بھلائی اتاری ہے، خیر اتاری ہے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے اچھے کام کیے اس دنیا میں ان کے لیے بھلائی ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور بہت ہی عمدہ گھر ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے۔ آیت نمبر 31 میں اہل جنت کا ذکر کیا جنہوں نے اچھے اعمال کیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ٹھیک استعمال کیا، کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات، یدخلونہا، اس کے اندر وہ داخل ہو جائیں گے، تجری من تحتها الانہار، وہ باغات ایسے ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے وہاں ہر قسم کی وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے، کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے پرہیزگاروں کو، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، کہ فرشتے ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں اس حالت میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ کسی کا نیک عمل ہو تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس آیت کے اندر غور و فکر کیا جائے تو بات بڑی واضح ہوتی ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ، وہ متقی جن کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں، طیبین، اس حال میں کہ وہ خوش ہو رہے ہیں، یقولون سلام علیکم، اور فرشتے انہیں کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے سبب جو تم نیک عمل کرتے رہے۔ اب دیکھیے کہ اہل ایمان اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے، وہ انتظار کرتے ہیں اپنے رب کی ملاقات کا، اور سورہ نحل میں اس تصور کو اور اس فکر کو اجاگر کیا کہ جب انسان کا نیک عمل ہوتا ہے تو اسے موت سے ڈر نہیں لگتا، وہ کہتا ہے کہ یہ زندگی ایک پڑاؤ ہے میرے لیے، اس کے بعد ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، مجھے اگلے پڑاؤ کی جانب جانا ہے، جہاں پہنچ کر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا، اور میرا وہ رب جس نے مجھے اس کائنات میں بھیجا، ساری نعمتیں عطا کی، اب اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، وہ مجھے اس دنیا کی نعمتیں اور عمل جو میں نے کیا اس کا خوب بدلہ مجھے عطا کرے گا، اور وہ بدلہ کیا ہے؟ یہی ایک خوبصورت آواز ہے، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کے سبب جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ اب ہم یہ سوچیں کہ کیا ہم وہ نیک عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم اس آواز کے سننے کے مستحق ہوں گے قیامت کے دن؟ کیا وہ خوشخبری ہمیں ملے گی؟ کیا ہم نے رب کی نعمتوں کا ٹھیک ٹھیک استعمال کیا یا نہ کیا؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں۔ محترم ناظرین، ابھی ایک مختصر سی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور بریک کے بعد دوبارہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کی لائیو کالز ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ہم ابھی دوبارہ آپ سے ملتے ہیں۔
ویلکم بیک محترم ناظرین. پروگرام پر بریک پر جانے سے پہلے ہم نے سورہ النحل کے حوالے سے چند موضوعات کو بیان کیا. پروگرام کا دوسرا حصہ ہے جس میں آپ کی لائیو کالز لی جاتی ہیں. اسکرین پر دیے گئے نمبر کو ڈائل کر کے آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. ہم سورہ النحل کے موضوعات کو بیان کر رہے تھے. اس میں ایک اور اہم موضوع وہ شہد ہے. اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کو حکم دیا. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آیت نمبر 68 سورہ النحل. آپ کے رب نے إِلَى النَّحْلِ مکھی، شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی. کیا بات ڈالی؟ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ تو اپنے گھر جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر بنا. وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں کی شاخوں پر اپنے گھر بنا. وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور ان چھپروں میں جو لوگ بناتے ہیں. ہم شہد کی مکھی جو ہے، ہم اس چیز کو ابھی مزید بیان کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں وہ ہم سے کیا پوچھتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. شاید کال ڈراپ ہوگی، آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شہد کی مکھی 3 جگہ اپنا گھر بناتی ہے: پہاڑوں میں، درخت کی شاخوں پر، یا چھپر جو ہوتے ہیں چھپر. دیہاتوں میں اب بھی آپ دیکھیں کہ چھپروں میں شہد کی مکھی جو ہے وہ اپنا گھر بناتی ہے. اور یہ 3 قسم کے شہد جو ہے وہ اللہ رب العزت نے انہیں قرآن کے اندر بیان کیا ہے. اور ہر ایک کی اپنی الگ الگ خاصیت ہے، اپنے اپنے فائدے ہیں. کہ پہاڑی مکھی کا جو شہد ہے، جو پہاڑی شہد ہوتا ہے، اسے العسل الجبلی کہتے ہیں. پہاڑی شہد کہہ لیں کہ پہاڑ کا شہد جو ہے، پہاڑوں میں جو شہد پیدا ہوتا ہے اس کے اپنے الگ فائدے ہیں، الگ خواص ہیں. اسی طریقے درختوں پر جو شہد بنتا ہے اس کے الگ خواص ہیں. جو چھپروں میں شہد ہوتا ہے اس کے الگ خواص ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ثم کلی من کل الثمرات، کہ ہر قسم کے پھلوں سے تو کھا سکتی ہے. فسلکی سبل ربک ذللا، پھر چلتی رہے تو اپنے رب کی آسان کی ہوئی راہوں پر. یخرج من بطونہا، یوں نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے، شکموں سے، شراب ایک شربت. مختلف الوان، جو مختلف رنگوں والا ہے. فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. کہ شہد کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر شفا رکھی ہے. یہ دوا ہے، بطور غذا بھی کام آتا ہے، لیکن یہ شفا ہے. یہ نکلتا کہاں سے ہے؟ یہ شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے. مکھی کے پیٹ سے یہ نکلتا ہے. ایک شراب نکلتی ہے، ایک مادہ نکلتا ہے، اور پھر وہ جمع ہوتا رہتا ہے. ہم شہد کی خصوصیات کو مزید بیان کرتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں ہم سے کیا پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی، میرا ڈسکنیکٹ ہوگی لائن. جی وہ جی میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں ان سے جو مدرسے کے اندر اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں 2-3 یا زیادہ، ان کو کتابیں لے کے دے سکتے ہیں؟ دوسرا جی یہ سوال ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے وہ جو کیمپ لگاتے ہیں آنکھوں کا، آنکھیں بنانے کے لیے، وہ لگا سکتے ہیں؟ پلیز میرے جی یہ 2 سوال ہیں جی آپ کے بہت پاس. شکریہ. ہماری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے وہ طلباء کے اوپر خرچ ہو سکتے ہیں، ان کی کتابوں کے اوپر جو ہے وہ خرچ ہو سکتے ہیں.
जी बिल्कुल, आप अपनी ज़कात के पैसे तलबा को किताबों के लिए दे सकते हैं, जो गरीब नादार तलबा हैं, मदरसे के तलबा हैं, स्कूल के तलबा भी हों, बच्चे हों, बच्चियाँ हों। आप अपनी ज़कात के पैसे उनको देकर उन्हें किताबें मुहैया कर सकते हैं और करें, ताकि वो आपकी दी हुई ज़कात के पैसों से इल्म की रोशनी हासिल करें, और इल्म की रोशनी हासिल करने के बाद वो दुनिया में बेहतर काम करें, और उनका काम आपके लिए भी नेक सवाब का बायस हो। इसी तरीके से आपने ये भी पूछा कि जो सवाल का दूसरा हिस्सा, कि ज़कात के पैसों से जो है वो आप कैंप लगा सकते हैं, या दीगर ज़रूरी जो भी काम गरीबों के फ़ायदे के लिए हो, वो आप कर सकते हैं। जो भी काम गरीबों के लिए हो, यतीमों के लिए हो, मस्कीनों के लिए हो, वो काम आप ज़कात के पैसों से कर सकते हैं। इसमें ये ज़कात के मसारिफ़ हमें इजाज़त देते हैं। सूरह तौबा के अंदर ज़कात के मसारिफ़ को बयान किया गया, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राई वल मसाकीन, कि बेशक ज़कात जो है ये फ़ुक़रा के लिए है और मस्कीनों के लिए है। तो अब मस्कीनों का कोई काम भी हो, फ़कीरों का कोई काम भी हो, फ़कीर बच्चा हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, किसी भी हालत में हो, किसी भी एज के अंदर हो, आप उसके लिए उसके मुतलका कोई काम भी हो, ज़कात के पैसों से कर कर सकते हैं और उसे आप फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। और ये अल्लाह ताला का हुक्म है। वैसे पैसे देना चाहें, वैसे भी पैसे दे सकते हैं। अगर आप वैसे पैसे ना देना चाहें, आप किताबें देना चाहें, उनको घर बना के देना चाहें, उनको आप जहेज़ लेके देना चाहें, उनको आप सिलाई की मशीन लेके देना चाहें, उनके लिए कोई नलका खुदवाना चाहें, उनके लिए कोई कैंप लगाना चाहें, उनके लिए और कोई काम करना चाहें जिससे गरीबों को फ़ायदा होगा और गरीब सिर्फ उससे फ़ायदा हासिल करेंगे, आप वो काम कर सकते हैं। शरीयत इसकी इजाज़त भी देती है और हुक्म भी देती है कि आप ये काम ज़रूर करें। बसा औक़ात ये होता है कि एक गरीब आदमी है, वो अगर आप उसे वैसे पैसे दे देंगे, तो वो ज़ाया कर देगा। तो बेहतर है कि आप उसके लिए कोई ऐसा काम कर दें, जिससे उसको हमेशा फ़ायदा होता रहे। इसलिए हमारी जो चैरिटीज़ हैं, जो ज़कात के पैसे लेकर गुरबा के लिए और मस्कीनों के लिए फ़ील्ड में जाकर मुख्तलिफ़ काम करती हैं, ताकि उससे मस्कीनों को और गरीबों को और यतीमों को फ़ायदा होता रहे, ये भी एक बेहतर अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़कात और सदक़ात को हक़दार लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो हम शहद की बात कर रहे थे कि शहद जो है, ये शिफ़ा है, और ये शिफ़ा जो है, हर एक के लिए है, हर इंसान के लिए है। कोई पहाड़ों में रहता है तब भी उसके लिए शिफ़ा है, कोई मैदानी इलाकों में रहता है तब भी उसके लिए शिफ़ा है, कोई समुंदर के साहिली इलाके पर इकामत गुज़ीं है, उसके लिए भी शहद शिफ़ा है। इसलिए शहद को घरों में रखना चाहिए, शहद को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाना चाहिए, और इसके ज़रिए से अपना इलाज भी करना चाहिए, और अपनी खुराक में भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जैसा कि पीछे भी ज़ैतून का ज़िक्र हुआ, और आखिरी पारे में सूरह तीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या इरशाद फरमाते हैं, वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन, कसम है इंजीर की, और कसम है जैतून की, और कसम है तूर सीना की। तूर सीना जो है ये एक पहाड़ी का नाम है, जो मिस्र के अंदर वाक़ है। और फिर चौथी कसम खाई वहाज़ल बलदिल अमीन, और कसम है इस अमीन शहर की, इस शहर मक्का की कसम। चार चीजों की अल्लाह ने कसम खाई, और क्या फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बड़े खूबसूरत पैराए में पैदा किया, एक अच्छे लिबादे के साथ पैदा किया, खूबसूरत शक्ल के साथ पैदा किया, वो बड़ा खूबसूरत है, खूबसूरत पैदा किया हमने इंसान को, बड़ा फिट पैदा किया है।
گویا کہ اسمارٹنیس اور فٹنس کا جو راز ہے وہ 4 چیزوں کے اندر ہے۔ پہلی کیا ہے کہ انسان انجیر کا استعمال رکھے۔ انجیر کی قسم کھائی رب نے، اگر انجیر اتنی غیر اہم ہوتی تو اللہ تعالیٰ قسم نہ کھاتا، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی انجیر کی۔ پھر وہ زیتون کی قسم کھائی، اگر زیتون اتنا اہم نہ ہوتا تو رب قسم نہ کھاتا۔ زیتون کو بھی استعمال میں رکھو۔ اور پھر پہاڑی علاقہ طور سینا، کیا مطلب کہ پہاڑی کے اوپر بھی جاؤ، ہیکنگ کرو، پہاڑ پہ چڑھنا یہ سنت انبیاء ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پہ چڑھ کے رب سے ہم کلام ہوتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جا کر رب سے ہم کلام ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی وہاں پر نازل ہوئی غار حرا میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق غور و فکر کرتے رہے۔ 40 دن کم و بیش وہاں پر آپ چلا کش رہے، عبادت میں مصروف رہے۔ تو پہاڑی پر چڑھنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اور پھر چوتھی چیز جس سے انسان کا جسم جو ہے وہ فٹ رہتا ہے، انسان خوبصورت رہتا ہے، انسان سمارٹ رہتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شہر مکہ ہے، کہ شہر مکہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھو، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھو، عمرہ کرو، حج کرو، آتے جاتے رہو رب کی بارگاہ میں۔ اور پھر ایک خاص مسجد کا ذکر کر کے جو کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے، اس خاص سے عموم کی طرف سفر کیا، خاص چیز کو ذکر کیا، اور پھر بتایا کہ اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا ہے۔ اور اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو مساجد ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھو۔ اور سورہ توبہ کے اندر ارشاد ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ گویا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والا ایک تو ایماندار ہوگا، اس کی ایمان کی ضمانت اور ایمان کی گواہی رب خود دے رہا ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنے والا کبھی بے ایمان نہیں ہو سکتا، وہ مومن ہوگا۔ مسجدوں کو آباد کرنے والا آخرت کا منکر نہیں ہو سکتا، آخرت پر اس کا ایمان پکا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ مسجدوں کو آباد کرو تاکہ مسجدوں کی آبادی تمہارے ایمان کی گواہی بنے، مسجدوں کی آبادی تمہیں اس بات کی طرف لے کے آئیں کہ تم آخرت پر یقین رکھنے والوں ہو، آخرت کا انکار کرنے والے نہیں ہو۔ تو یہ 4 چیزیں جن کی وجہ سے انسان کا جسم، انسان کی عقل، آج کل مینٹل ہیلتھ کی بات کی جاتی ہے کہ ہماری ذہنی عقل جو ہے وہ سلامت نہیں، ویل بینگ، اس پر جو ہے وہ کورسز کروائے جاتے ہیں، اس پر بے شمار کورسز ہوتے ہیں، بے شمار جو ہے وہ سٹنگ ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو جسم کے حوالے سے اور ذہن کے حوالے سے درست رکھنا چاہتے ہو تو پھر ان چیزوں کا استعمال کرو، شہد کا استعمال، انجیر کا استعمال، زیتون کا استعمال، پہاڑ پر چڑھنا اور اللہ کے ساتھ تعلق، یہ ساری چیزیں ہوں گی تو تمہارا جسم سلامت ہوگا، تمہارا ذہن سلامت ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اس آیت کا ایک اور بڑا اہم موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کس چیز کا حکم دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اس کا حکم کیا ہے ہمارے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور پھر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، وہ منع فرماتا ہے بے حیائی سے، والمنکر برے کاموں سے، والبغی اور سرکشی سے روکتا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت حکم دیتا ہے 3 چیزوں کا، عدل کا، احسان کا، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرو، اور قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔
اچھا سلوک رکھو. گویا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے یہ حقوق العباد کے متعلق ہے. حقوق العباد کے اوپر اللہ تعالیٰ فوکس کرتا ہے. قرآن کی ترکیز حقوق العباد کے اوپر ہے. سوشل جسٹس، عدل. جس معاشرے میں عدل ختم ہو جاتا ہے وہ معاشرہ کھوکھلا ہو جاتا ہے. معاشرہ ختم ہو جاتا ہے، معاشرے کی جڑیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور جس درخت کی جڑیں نہ ہوں وہ درخت کتنی دیر اس روئے زمین پہ سلامت رہ سکتا ہے؟ گر جائے گا. عدل، احسان، ہر ایک کے ساتھ بھلائی، اور پھر عام سے خاص کی طرف سفر کیا. ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرو، اور پھر بھلائی کرنے میں خصوصیت کے ساتھ حکم ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو. یہ حکم دیا اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کا، اور پھر 3 چیزوں سے روکا. فحاشی سے روکا. فحاشی مت کرو. فحاشی سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے. برے کام نہ کرو، سرکشی نہ کرو، بغاوت نہ کرو، ریبل مت بنو، سرکش مت بنو. معاشرہ جس رو میں چلتا ہے، جس سمت چلتا ہے، اکٹھے مل کے چلو، اپنی جماعت کے ساتھ رہو. 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے روک دیا. سورہ نحل کی آیت نمبر 90 نمبر آیت. یہ لکھ لیں آپ جو پروگرام سن رہے ہیں اس وقت، تاکہ بعد میں آپ ان چیزوں کو ٹیلی کر سکیں. اکیلے بیٹھ کے بھی قرآن کے متعلق سوچیں. پروگرام آپ سنتے ہیں، اس کے بعد پھر آیات کے نمبر لکھیں اور پھر خود پڑھیں ان آیات کو ترجمے کے ساتھ. سوچیں کہ کیا بات ہوئی آج پروگرام میں، اور مجھے کس انداز میں سوچنا ہے، آگے بڑھنا ہے. کیونکہ ہم 24 گھنٹے علم کے محتاج ہیں. 24 گھنٹے ہم علم کی خوراک حاصل کرنا چاہتے ہیں. 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے روک دیا. عدل کا حکم دیا، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا خصوصی طور پر حکم ارشاد فرمایا. روکا 3 چیزوں سے. فحاشی سے روکا، منکر برے کاموں سے روکا، اور بغاوت سے روکا. سرکشی مت کرو. اب فحاشی سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ برے کاموں سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ آئیے قرآن کی ایک اور آیت. قرآن کی آیت ہی قرآن کی آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے. ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اگر تم فحاشی سے اور برے کاموں سے رکنا چاہتے ہو تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز فحاشی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جی کافی سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی برے کاموں سے نہیں رکتے. رشوت لیں گے، پھر بھی ملاوٹ کریں گے، قیمتیں بڑھائیں گے، دھوکہ کریں گے، دھوکہ دیں گے. نماز بھی پڑھیں گے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ. نماز کا وقت ہوگا، ہر چیز بند کر کے نماز کی طرف آ جائیں گے. تو یہ نماز کیوں نہیں روکتی انہیں؟ اصل میں وہ نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ ایسے نمازیوں کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین، سورہ ماعون کے اندر 30ویں پارے کی بالکل آخری صورتوں میں ایک صورت ہے، آخری 10 صورتوں میں ایک صورت ہے سورہ ماعون. فویل للمصلین، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھول چکے ہیں. الذین هم یراؤون، اور اگر نماز بھی پڑھتے ہیں تو پھر ریاکاری کرنے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے،
جو نماز ریاکاری کے لیے ہو، دوسروں کے سامنے یہ شو کرنے کے لیے ہو کہ ہم بڑے نمازی ہیں، وہ نماز نہ فحاشی سے روکتی ہے نہ برے کاموں سے روکتی ہے۔ البتہ جو نماز اللہ کے لیے ہو، اللہ کی محبت کے لیے ہو، جس نماز میں خشوع ہو، خضوع ہو، انسان اس لیے نماز پڑھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، اس نماز کے بعد اللہ تعالیٰ اسے فحاشی سے بھی دور کر دیتا ہے، برائی سے بھی دور کر دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اس نیت کے ساتھ حاضر ہوں کہ یہ نماز میں نے رب کے لیے پڑھی ہے اور پڑھنی ہے، ریاکاری کا عنصر نہ ہو۔ اور وہ بھی اصحاب کہف والے تھے۔ سورہ کہف کے اندر ذکر ہے، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، کہ جو اپنے امور کے اوپر غالب آ چکے تھے، جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا، ان کے لیے کیا ارشاد ہے؟ لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم، بلکہ معنی یوں ہے، قال الذین غلبوا علی امرہم، وہ لوگ جو ان کے اس نیک کام پر مطلع ہو چکے تھے، بعد میں لوگ آئے تھے ان کے کام پر مطلع ہو چکے تھے کہ انہوں نے رب کی رضا کے لیے اس غار میں پناہ لی تھی، یہ معنی اس کا بنتا ہے، پہلا معنی نہیں۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، وہ لوگ جو اصحاب کہف کے اس کام کے اوپر مطلع ہو چکے تھے، جان چکے تھے، تو انہوں نے کیا کہا؟ لنتخذن علیہم مسجدا، ہم یہاں پر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے پوری زندگی، جو نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے اس غار میں پناہ گزین ہوئے، وہ رب کی رضا کے لیے تھا، دکھاوا نہ تھا، ریاکاری نہیں تھی۔ اور جب ان کا امر اللہ نے ظاہر کر دیا کئی سو سالوں کے بعد، جو دوسری قوم ہے ان کو پتہ چلا، کیونکہ یہ کہانی چلتی رہی کہ کچھ نوجوان غار میں چھپ گئے تھے، اور جب وہ نوجوان باہر نکلے، اللہ نے ان کو ظاہر کیا، وہ باہر نکلے اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو رب کی رضا کے لیے یہاں آئے تھے، رب کے ساتھ اخلاص رکھتے ہوئے آئے تھے، رب کی محبت میں آئے تھے۔ تو اب اس قوم نے کہا، جو کئی سو سال بعد آئے، کہ ہم یہاں پر ایک مسجد بنائیں گے۔ رب کی رضا کے لیے کیا ہوا کام صدیوں کے بعد بھی ظاہر ہو جاتا ہے، اور ریاکاری جو ہے وہ اسی وقت ظاہر ہوتی ہے۔ اخلاص کو آپ جتنا بھی چھپائیں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے متعلق کیا ہوا کام ظاہر کرتا ہے لوگوں میں، اور بتاتا ہے کہ دیکھو میرے اس بندے نے یا بندی نے میری رضا میں، میری محبت میں، اخلاص کی خاطر یہ کام کیا، میں اسے یاد کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا اور اخلاص عطا فرمائے، اور یہی حکم ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، دین کے لیے اس کو خالص کرتے ہوئے۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں ہم نے سورہ النحل کے کچھ مضامین کو بیان کیا، اور ابھی ایک حصہ سورہ النحل کا رہتا ہے، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ان موضوعات کو بیان کیا جائے گا۔ گویا کہ سورہ النحل کے دو حصے ہو گئے، آج پہلا حصہ تھا اور دوسرا حصہ اگلے پروگرام میں بیان کیا جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت گھروں میں خوشحالی نازل فرمائے، ہمیں اپنی عبادت کا ذوق عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، ریاکاری سے دور رکھے اور قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرے۔ اللہ رب العزت آپ کے گھروں میں مزید برکتیں نازل فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔